القادر کی سزا آ جائے گی عمران خان صاحب پہ، جو سزا 10 سے 14 سال ہوگی. اچھا بڑا خطرناک بینچ ہے یہ، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے یا ایران ہے، آزاد کشمیر ہے. اب آج السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل فارمسٹ ببر شیرہ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ ہیں، چفر اسپیشلسٹ ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. ناظرین، ہم نے بہت سے ٹاپک اسٹرالوجی کے اوپر ایم اے شہزاد صاحب کے نالج کے ساتھ ہم نے مطلب کہ باتیں بھی کی. انہوں نے بڑی زبردست چیزیں ہمیں بتائیں. آپ ویٹ کریں اور آپ لوگوں کو بہت سارا نالج جو ہے وہ ملے گا فلک شیخ آفیشل پہ ہی. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیاست کے اوپر میں کروں گا، کیونکہ بہت سے لوگ نیچے کمنٹس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ سیاست پر پریڈکشن ایم اے شہزاد صاحب سے لیں اور ان سے پوچھیں کہ آگے کے معاملات سیاست میں کیا بنیں گے. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ کہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم ایڈ کریں گے، اسکائپ پہ کر رہے ہیں لیکن ایڈ آن کریں گے آپ کے کوسچنز بھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ فلک آپ سیاست پہ آئے، کیونکہ مجھے بھی پورے دنیا سے اوورسیز پاکستان اور ملک پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے کہ آپ فلک شیخ کے سیاست کو دوبارہ لے کے آئے. میں کیونکہ کافی لوگ آتے تھے تو میں نے کہا بالکل آج ہم فلک کے ساتھ سیاست کو شروع کرتے ہیں. جی سر بالکل، جو آڈینس کی ڈیمانڈ ہے ہم نے اس پر ہی کام کرنا ہے. اسٹرالوجیکل انالیسز ہے یہ، جسٹ یہ کوئی ناظرین کو وہ نہیں ہے، کوئی خبریں دیکھ کے باتیں نہیں کرتے. جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسٹرالوجیکل ہوتی ہیں اس چینل کے اوپر، چاہے علم کی بات ہو، چاہے آپ کی بلڈ گروپ کی بات ہو، چاہے ناموں کی بات ہو. وہ بھی ویٹ کریں، ٹاپکس بہت زبردست اور بھی آپ دیکھیں گے ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ. سر سب سے پہلا سوال جو ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، عمران خان کے جو معاملات ہیں، جو ڈیٹس مطلب مختلف چینلز پر اسٹرالوجر مختلف ڈیٹس بھی دے رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ دیکھتے ہیں کہ ابھی لمبا کام ہے؟ دیکھیں جی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں نے کہا تھا کہ مئی کے مہینے میں مذاکرات ہو جانے چاہیے خان صاحب سے. اور اب آپ نے دیکھا بھی کہ مذاکرات کی بات چلتی بھی ہے، پھر رک جاتی ہے، چلتی ہے، رک جاتی ہے. لیکن مئی کا مہینہ بہت اہم ہے، کیونکہ خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں، اگر ہم خان صاحب کے زیچے کو دیکھیں تو ان کے فرسٹ ہاؤس میں جو ہے اس وقت وینس بیٹھی ہوئی ہے، اور 19 مئی کو یہ وینس نکل کے برق راشی میں چلی جائے گی، جس کو ہم ٹورس کہتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ 19 مئی تک تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنا چاہیے. اچھا اگر نہیں کھلے گا تو مئی کے مہینے تک میں نے مارجن دیا. ادروائز 1 جون کو، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 31 مئی کو اگر ہم دیکھیں تو مرکری جو ہے وہ ٹورس میں جا رہی ہے. نمبر 2 منگل جو مارس ہے، جو نام کے حوالے سے عمران خان صاحب مریخ سے ریلیٹ ہیں، بات ذہن میں رکھنا، ان کا پلانٹ مریخ ہے نام سے، اور اس سال کا بادشاہ سیارہ بھی منگل ہوا، اور اس سال کا وزیر سیارہ جو ہے وہ شنی، جس کو ہم سیٹرن کہتے ہیں. اچھا 1 مئی کو جون کو جو منگل ہے مارس، جس کو مریخ کہتے ہیں، وہ عمران خان کے نیم کے زیچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، مریخ ہی آ جائے گا، اور اس سال کا بادشاہ بھی مریخ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب میں اگلی بات یہ بتانے لگا ہوں، اس مہینے مئی میں خان سے مذاکرات نہ ہوئے تو یہ بند گلی میں تو چاہے چلی گئی ہے پی ٹی آئی، لیکن اس بند گلی کے آگے پلاسٹک کا دروازہ ہے، جیسے جس کو ہم کہتے نہیں ہے کہ یہ جو فلیکس ہوتے ہیں، فلیکس کا دروازہ ہے، لیکن وہ کھل جائے گا. اب وہ کھولے گا کون؟ یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے کی عدالت عالیہ نے مخصوص نشستوں والے جو فیصلہ دیا تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، عدالت عظمیٰ نے معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا. اب 3 جون کو وہ سماعت ہوگی دوبارہ شروع. اچھا اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر یہ مئی کے مہینے میں نہیں کرتے معاملات، کیونکہ مئی کے مہینے میں نے کہا تھا، اور یہ میری بہت بڑی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ جو 3 آنریبل جسٹس صاحبان ہیں، جن میں جسٹس منصور علی خان صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے، جن کی سربراہی میں بینچ بنا تھا، وہ منصور علی ہے، میم اور اے ہے، سورج اور مریخ کے مالک ہے، اور دوسرے جو آنریبل جسٹس تھے وہ محمد علی ہے.
اچھا محمد، پھر سورج اور علی مریخ، یعنی کہ دو سورج دو مریخ ہو گئے. اور تیسرے حیرت کی بات ہے آنریبل جسٹس اطہر من اللہ، اطہر مریخ اور من اللہ سورج، یعنی کہ تینوں جو جسٹس صاحبان تھے وہ سورج اور مریخ کے مالک تھے. اور میں نے ٹھوک کے پیشن گوئی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ بڑا خطرناک بینچ ہے، یہ معطل کر دیں گے، یہ سسپینڈ کر دیں گے اس آرڈر کو. اور وہی ہوا. اب 3 جون کو سماعت شروع ہے اس مہینے. اگر نہیں کوئی تمام جماعتوں نے سفید جھنڈے امن کے نکالے اور بیٹھ گئے بات چیت کے لیے، تو یہ میرا پیشن گوئی ہے نالج آف جفر سے. اسٹرالوجی میں تو میں نے ستاروں کی بتا دی پوزیشن کیسے ہونے لگا ہے، کیا ہونے لگا ہے. تو عدالت عظمیٰ بڑا فیصلہ دے گی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. 2 باتوں میں ایک ہی ہوگی، یہ لکھ لیں. ایک تو یہ ہوگا کہ سیٹیں کسی کو نہیں دیں، یہ بیت المال سمجھ کے دوسری جماعتوں نے لے لی. کیونکہ میں وکیل بھی ہوں، کانسٹیٹیوشن میں ہے لکھا ہے کہ آپ سیٹیں مخصوص ہی لے سکتے ہیں، زیادہ آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو ایک تو یہ ہے نہیں دیتے بھی کسی کو سیٹ. دوسرا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس کو ہم پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں اس میں ہم ہوگی، ان کو دے دی جائیں گی. فیصلہ یہی آنا ہے. اب ہونا کیا ہے، اس کا بڑا نقصان ہوگا حکومت کو. قانون سازی میں لیجسلیشن تو کر سکتی ہے، جو امینڈمنٹس ہیں اس میں پھنس گئی، تو یعنی کہ حکومت بھی پھنس گئی. ایک بات یہ یاد رکھنا. تو آئندہ آنے والے مہینوں میں، اس مہینے اگر ڈائلاگ نہیں ہوئے اور اگلے مہینے کھڑا کر دیا سپریم کورٹ نے، تو ایک اور بات آ جائے گی. وہ یہ آ جائے گی کہ القادر کی سزا آ جائے گی عمران خان صاحب پہ، جو سزا 10 سے 14 سال ہوگی. اچھا نچلی کورٹ میں اوپر پھر جائیں گے، پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے، پھر سسپینڈ ہوگی یا یہ کہہ لیں کہ بری ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ڈائلاگ سے ہے. اگلے مہینے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا عدالت جس کو عدالت عظمیٰ ایپیکس سپریم کورٹ، آگسٹ سپریم کورٹ کہتے ہیں، وہ بڑے کھڑا کرے گی. اس کے علاوہ عدالت عالیہ سے جو جتنی بھی ہمارے ملک میں عدالت عالیہ جہاں جہاں خان صاحب کے کیسز ہیں، وہاں پہ یہ یاد رکھیے گا سائفر بھی اڑ جائے گا. توشا تو آپ کو پتا سسپینڈ ہوا ہوا. اچھا اور یہ جو القادر آئے گا، اور میں چاہتا ہوں یہ آ جائے تاکہ یہ بھی اوپر جائے، سسپینڈ ہو یا ریمانڈ ہو. تو ایسا میں دیکھ رہا ہوں. اب بات آ جاتی خان صاحب آئیں گے کب. پھر میں نے بات اب میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اس میں صلح عید تو عید خان صاحب ہمارے ساتھ کریں گے. نہیں ہوئی عید سے بات آگے چلی جائے گی، لڑائی میں رہیں گے. اور اس سال کا جو بادشاہ سیارہ ہے وہ منگل ہے، اور منگل میں لڑائی اور جھگڑا ہے. عارف علوی صاحب سابقہ صدر AA کے مالک 2 منگل کے، موجودہ صدر آصف علی زرداری صاحب 2 مریخ ہیں. عدالت عظمیٰ ڈبل لائن ہے، عدالت عالیہ ڈبل لائن، 2 مریخ ہیں. یعنی کہ دونوں طرف 4 یکے ہیں. ادھر 2 سپریم کمانڈرز، ایک سابقہ ایک موجودہ، اور 4 یکے اوپر ہیں، عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ. تو نیچا فیصلہ نہ ہوا تو اوپر سے بڑا کھڑاک ہوگا. اور جس میں ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اپنے جانے سے پہلے، اکتوبر کے جانے سے پہلے بہت بڑے بڑے فیصلے دے دیں گے. اور وہ فیصلے آئین قانون کے مطابق ہوں گے، ضمیر کے مطابق ہوں گے، عوام کے مطابق ہوں گے. کیونکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور و عوام کے لیے ہے نا. جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. انصاف کے ساتھ ہی ہماری عدالتیں جو ہے فیصلہ کرتی ہیں ہمیشہ، اور آگے بھی کرتی آئی ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو لوگ ہیں، مطلب یہ تو آپ نے علمی بات بتا دی، مریخ ادھر جوپیٹر ادھر، یہ چیزیں، یہ تو آپ صاحب علم ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اس سے آپ ایک واحد اسٹرالوجر ہیں، اگر میں آپ کی بات کروں، جو یہ کہتے آ رہے تھے کہ خان صاحب کو 14 سال سزا ہو سکتی ہے. کیا 14 سال سزا، اگر میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کروں ٹو دا پوائنٹ، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کو 10 سال بھی سزا ہوئی ہے، 14 بھی ہوئی ہے پہلے، لیکن وہ ہائی کورٹ سے اڑ گئی. اب القادر میں جب سزا آ گئی 10 آئے گی یا 14 آئے گی، لیکن نچلی کورٹ سے نا اوپر ہائی کورٹ میں پھر سسپینڈ ہو جائے گی یا ریمانڈ ہوگی. یہ ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ وہ معاملہ ریمانڈ ہو جائے گا. اچھا ریمانڈ بھی بریت کو کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سزا نچلی کورٹ سے 10 سال اور 14 سال آئے گی، لیکن آگے جا کے کلیئر ہو جائیں گے. ہاں ابھی اور آئے گی، پہلے بھی آئی ہوئی ہے اور وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور دوسری بڑی میں بات اہم کرنا جاننا چاہتا ہوں اس میں نے کہا تھا کہ اس سال کا جو بادشاہ سیارہ ہے وہ منگل ہے، اور اس سال کا وزیر سیارہ شنی ہے. منگل میں لڑائی جنگ و جدل ہے، سول وارز بھی ہوں گی. اور میں نے کہا تھا پوری دنیا میں آپ اگر دیکھیں اسرائیل کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے، بہت بڑا کھل کے ہوا ہے. اور اسرائیل، میں نے کہا تھا پچھلے مہینے کہ اسرائیل جنگ
تو اس نے چھیڑ لیے، لیکن یہ وقت سے پہلے ہی ہار گیا کیونکہ اس کی اپنی عوام کی سڑکوں پہ آ گئی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ الف اور عین والے اور یہ والے نام کے جتنے بھی چاہے لوگ ہیں، مرد عورت ہیں، چاہے ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے یا ایران ہے، آزاد کشمیر ہے. اب آج اگر دیکھیں تو آزاد کشمیر میں بھی تھوڑے لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اس میں 40 سے زیادہ زخمی ہیں، 4 اموات ہو گئی، ایسا ہی سنا میں نے دیکھا چینلز پہ، نجی چینلز پہ. تو اس مہینے اگر آپ نہیں بچو گے تو ایڈوائز میں یہی دے رہا ہوں، آپس میں ممالک بھی لڑیں گے منگل کی وجہ سے اور عوام بھی لڑے گی. ابھی عمران احمد خان صاحب بھی مریخ کے مالک ہیں، عارف علوی بھی مریخ کے مالک ہیں، علی امین گنڈا پور بھی مریخ کے مالک ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ مریخ بڑا خطرناک ہے. اور شنی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس سال کا جو وزیر سیارہ شنی ہے، سیٹرن، ان کے نام کے حروف ایس میں ہوتے ہیں. تو ایس والے جو ممالک جتنے بھی صدور ہیں، وزیر اعظم، وہ پاور تو ضرور لیں گے، لیکن اس کے نقصانات یہ ہوں گے، عوام کو کچھ نہیں ملے گا، مہنگائی زیادہ ملے گی، اور جس کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ ہوگی، چاہے میرے ملک کے پاکستان کی ہو، چاہے دنیا کی ہو. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو سیٹرن شنی ہے یہ 8 نمبر سے، میں نے کہا تھا اسی بنیاد پہ 2 دن پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی، جاپان جیت جائے گا، پاکستان ہار جائے گا فائنل، وہ پلنٹی اسٹروک سے جیتے گا. اور وہ کیوں جیتا تھا؟ جاپان 8 سے. تو اس سال 8 اور 9 کی لڑائی بہت زیادہ رہے گی. اب شنی کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اس سال میں نے کہا تھا بارشیں ہوں گی، سیلاب بھی ہوں گی شنی کی وجہ سے. برازیل میں دیکھیں کتنے سیلاب ہوئے، 300 زیادہ لوگ، بہت زیادہ نقصان ہوا. افغانستان میں دیکھیں سیلاب ہوا، ادھر بھی 300 سے زیادہ لوگ بہ گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. تو شنی کا بہت نقصان ہے. فصلوں کا بھی ہوگا. آپ دیکھ لیں میرے ملک پاکستان میں دیکھیں گندم بہت ہوگی، خریدار کوئی نہیں، یعنی کہ شنی کا نقصان ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ سال حکومت اور عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس مہینے پوری دنیا میں چاہے حکومتیں آپس میں محبت سے کوئی راستہ نکال لیں تو یہ بہتر رہے گا. ادروائز آپ یہ دیکھیے گا کہ پورے ملک میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، مہنگائی، یہ چیزیں چلیں گی. اور سب سے پہلے میں اپنے ملک کو ہی کہوں گا کہ میرے ملک کے جو لوگ حکمران ہیں اسے ویسے جھنڈے نکال لیں، اور ساری پارٹیاں بھی نکال. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کا آپ کیا مستقبل اب دیکھتے ہیں؟ اڈیالہ کے حوالے سے اگر ستارے دیکھیں، ان کا ذائچہ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. بتاتا چلوں 19 مئی کو جو ہے وہ جو وینس ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ بشرا، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو نام ہے اصل بشرا ریاض وٹو صاحبہ ہے. اب یہ بشرا ریاض وٹو یہ 3 وینس کی مالک بنتی ہے. تو نام کے حوالے سے بشرا ریاض وٹو صاحبہ جو ہیں وہ برق راشی میں ہے، ٹورس میں ہے، اور ان کا حاکم سیارہ وینس ہے. اب وینس ان کے ہاؤس میں جا رہی ہے، اور وینس محبت کی دیوی. اور یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اور اس مہینے وہ پیشن گوئی بھی بری ہوئی. میں نے کہا تھا کہ بشرا، محترمہ بشرا صاحبہ جو ہے اب سب بنی گالا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہائی کورٹ جو ہے عدالت عالیہ آرڈر دے دیں گی کہ ان کو اڈیالہ بھیجا جائے. تو وہ ہو گیا. اب 19 مئی کے بعد بشرا بی بی صاحبہ اور طاقت پکڑیں گی. کیوں پکڑیں گی؟ ایک تو وینس چلا گیا. ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ 31 مئی کو مرکری بھی جو بشرا بی بی صاحبہ کے ہاؤس میں آ رہی ہے، مرکری جسے عطارد کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ جو سمجھ آتی ہے کہ 19 تک عمران خان صاحب کے کوئی معاملات حل ہو سکتے ہیں. مجھے 19 کے بعد تو بشرا بی بی بھی مجھے کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر انہوں نے امن کے جھنڈے اٹھا لیے تمام پارٹیوں نے، کیونکہ پارلیمنٹ بھی پھنس گئی. اور آج تو بلاول بھٹو نے خود یہ کہہ دیا جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے صلح صفائی آپس میں نہ کی تو پارلیمنٹ میں بھی حل نہیں نکلے گا، کیونکہ پارلیمنٹ بھی 2/3 اکثریت کھو بیٹھے گی، کیونکہ عدالت عظمیٰ بہت بڑا کھڑا کرنے لگی ہے. جی یعنی 19 مئی کی ڈیٹ ناظرین ایم اے شہزاد صاحب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پلانٹ کی پوزیشن بدلے گی، تو کچھ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی رحم دلی، کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. سر ایسا ہی ہے 19 مئی آپ یہی ہے. لیکن یہ بتا دوں 19 مئی تک حکومت اور سیاستدان آپس میں مل بیٹھ جائیں، نہیں تو 1 جون کو مریخ سیارہ جو ہے وہ ایریز میں آ رہا ہے، جس میں پھر عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کھڑاک کرے گی بڑے بڑے، اور فیصلے اور عوام کے حق میں ہوں گے، اور جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیت متوقع ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 19 مئی کے اور 1 جون کے درمیان میں یہ معاملات مطلب بلکہ اب سے 31 مئی تک، 19 مئی تک تو وینس، 19 مئی کو تو وینس چینج ہو جائے گی. مارجن دے دیا پورا مہینہ، نہیں تو اگلے مہینے فیصلے عدالت سے ہوں گے اور بڑے بڑے ہوں گے، اور وہ فیصلے جو پی ڈی آئی کے حق میں چلے جائیں گے اور حکومت بن جائے گی. یہ کہہ رہا ہوں میں.
اور اگر یہ نہیں ایسے نہیں پکڑو یا ایسے پکڑو, حکومت پکڑی گئی. چلیں ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ نے سیاسی کیلکولیشن دیکھی رائل انٹرنیشنل پامش کی. سر آپ جیسے کچھ سوالات بھی ہیں جو ہم نے بلڈ گروپ کا ٹاپک کیا تھا او کا, اس کے نیچے کوئی لوگوں نے کافی کمنٹس کیے ہیں, اور بھی جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس کے نیچے بھی بہت کمنٹس ہیں. اچھا جی سر, دلشاد شاہ ہے, کہہ رہے ہیں سر جی سر میں او نیگیٹو ہوں, یہ سب باتیں صحیح ہیں آپ کی جو آپ نے تھینک یو, بتائی. تھینک یو. سر میرا بلڈ او نیگیٹو ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 18 نومبر 1980, 5 محرم, نام ہے خلیل. میرے مطابق بتائیں سر. عمر نے 1988 بتائیے. 1980, 18 نومبر. 80. اچھا بیٹا, اگلے سال سے آپ کی لائف میں بیٹر اچیومنٹس ہوں گی انشاءاللہ, اور کامیابیاں ملیں گی. اس سال ذرا غصے پہ ذرا دھیان نہیں دینا, اس کو کم رکھنا ہے جی. ٹھیک ہے. My blood group is O positive. My name is Zubeda. My zodiac sign is Sagittarius. Now kindly tell me about my destiny. اینی زبیدہ نام ہے, Sagittarius ہے. ہاں جی. آخر میں کیا کہا تھا؟ آخر میں ڈیسٹنی, اپنے ڈیسٹنی کا پوچھ رہی ہیں. ڈیسٹنی. اچھا, بات یہ ہے کہ میں ایڈوائز پہلے تو یہ دوں گا زبیدہ کہ اگر آپ کسی ملک میں شفٹ ہونا چاہیں اور جس میں زیادہ اگر آپ اٹلانٹک اوشن کو توجہ دیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہے. اگر آپ کسی اور اوشن میں ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلما انور ہے, Sagittarius ہے, بلڈ گروپ ان کا او پازیٹیو ہے. میرے معاملات کیسے رہیں گے؟ سلما بیٹا اگلے سال سے بہتری آئے گی انشاءاللہ, یہ سال ذرا اپ اینڈ ڈاؤن والا ہے. ٹھیک ہے. کرن نام کے لیے کوئی ورد بتا دیں. یا حیو یا قیوم پڑھے اور نیلم کا پتھر پہنے, اس کو بلیو سفائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں لبرا ہوں, زینب کہہ رہی ہیں بلڈ او پازیٹیو ہے جی. ٹھیک ہے. 26 جون 1977 او پازیٹیو ہوں. مالی حالات کمزور ہیں, بہتری کب تک ہوگی؟ دیکھو بیٹا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, محنت زیادہ, اس کا ریوارڈ نہیں ملا آپ کو زیادہ, اور لیکن میں مانتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ اسی سال میں اگست کے بعد بہتری ہے. لیکن ایڈوائز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی بھی ملک میں ہو تو آپ کنٹری چینج کریں. ٹھیک ہے. آئی ایم سنینا او پازیٹیو, 12/3/1981. پلیز ٹیل می اباؤٹ می مائی سیلف, مطلب اپنے حوالے جانا. سنینا. اچھا بیٹا, 2 سال کے بعد عروج ہے, کامیابیاں ہیں. فیاض شبیر ہے, 28/2/1981, بلڈ گروپ او پازیٹیو, اپنے والے سے جاننا چاہ رہے ہیں فیاض. یار یہ سال آپ کا بہت اچھا کامیاب اور عروج والا ہے, محنت کرنا پھل ملے گا. نسرین بیگم کہہ رہی ہیں بالکل صحیح بات ببر شیرہ آپ نے کی, اور بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھے. ایک ایک بات او پازیٹیو کی آپ نے, ٹھیک بتائیے. تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی. نام ہے ایمن اخلاص, ڈیٹ آف برتھ ہے ستمبر 1995. آنے والے حالات کیسے ہوں گے ایمن کے؟ بیٹا 2 سال کے بعد عروج پاؤ گی. ٹھیک ہے. ایم حسن اخلاص, ڈیٹ آف برتھ دسمبر 1997. جاب کے لیے مسائل ہیں, باہر جانا چاہتا ہوں, کامیابی ہوگی؟ بالکل جائیں, اللہ کے حکم سے اپلائی کریں ویزا, اور جیسے ہی جنگ کے بادل ختم ہوتے ہیں چھٹتے ہیں تو اپلائی کریں. ابھی ذرا دعا کریں گے جو معاملات مشرق وسطیٰ میں مغرب میں ہیں یہ ذرا حل ہو جائے تو پھر آپ اپلائی کریں. میرا نام مبین تاج ہے اور میرا بلڈ گروپ بی ہے. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا بروج کون سا ہے, پلیز بتائیں. برج حمل سیارہ مریخ ہے. یہ مبین ہے, امین یا مبین؟ مبین لیو ہے نا. اچھا, برج اسد ہے, لیو ہے, لیو برج اسد ہے. جی جی. اچھا جی. میرا نام نگت یاسمین ہے, او پازیٹیو ہوں. میرے ہسبینڈ کا نام ولی ہے, 17 سال ہو گئے ہیں شادی کو, حالات خراب سے خراب ہو جا رہے ہیں, کب بہتری آئے گی؟ شوہر بات نہیں مانتا کوئی بھی ان کی. نگت یاسمین کی. لیکن بیٹا بات یہ ہے, شور بات مانتے ہی نہیں ہے. اگر یہ بات ماننا شروع کر دے تو یہ شور نہیں, پھر بیگم. اچھا بات یہ ہے کہ بات یہ ہے یا ودودو یا لطیفو پڑھا کرو ایک بات, اور انشاءاللہ حالات میں بہتری اگلے سال سے دیکھیں گے. اچھا جی. پرائم کمیونیکیشن کے نام سے آئی ڈی ہے. بابا جی 100% بات کریکٹ کی ہے, الحمدللہ او پازیٹیو ہوں. میرا بلڈ گروپ ہے آئی ایگری آل یور ٹاکس اباؤٹ او. تھینک یو, تھینک یو. اب ہم اچھا جی. بابا ہو گئے, کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں, کوئی بابا کہتے ہیں, کوئی خان صاحب بابا بھی ہو گئے اب. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کہتے ہیں آپ کا سٹائل بڑا اچھا لگا کہ ہاتھ پکڑ کے آپ بتا دیتے ہیں بلڈ گروپ کون سا ہے. تھینک یو. اچھا اچھا جی. یہ کہہ رہے ہیں مائی نیم از شہزین,
नाम है। मेरे खावंद का नाम है उमर शहजाद, उनका मेरा है AB+ ग्रुप, मेरे हस्बैंड का है O पॉजिटिव ग्रुप। अपनी बेस्ट लाइफ के लिए और प्यार के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमारे रिश्ते की मजबूती में क्या करना चाहिए? या वदूदू, एक तो ये याद रखें, ये पढ़ना है 531 मरतबा असर की नमाज के बाद, और अपने शोहर की अच्छी बातें सोचा करें, और शोहर जो अपनी बेगम की अच्छी बातें सोचा करें, जिंदगी बेस्ट रहेगी, कभी नेगेटिव। नवीद खान 1997 ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, मेरे हालात कब ठीक होंगे? नवीद खान, बेटा आपके हालात नो डाउट 2-3 साल से बहुत ज्यादा खराब है, अगला साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा। अभी इस साल किसी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करना। काशिफ शाह नाम है, सैयद काशिफ शाह, मैं भी O पॉजिटिव हूँ, ठीक कहा है MA शहजाद साहब ने। डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2024। ये चेक भी करते हैं अभी पहले कहना हुआ है ना 25/12, इसका मतलब ये मुझे तो ऐसे लग रहा है ये भी चांद में जाएंगे, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल है। जब 25/11 पैदा होना है इन्होंने, 25 वो गलती से शायद लिखा गया इनसे, मुझे लग रहा है। अच्छा, B पॉजिटिव का बताएं। फलक लाला जी यूसुफ कह रहे हैं, जी यूसुफ जई कह रही हैं B पॉजिटिव का भी बता दें, वो करेंगे टॉपिक इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम एक प्रोग्राम करेंगे, अगला प्रोग्राम ऐसा करेंगे जिसमें तमाम जो ग्रुप है उनका बता दें सारे, ताकि लोगों को इंतजार ही ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे फायदा हो, परेशानी कम हो? एग्जाम भी दिए हैं। अल्ताफ खातून, माँ का नाम है जमाल खातून, डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1980, सिंध से हैं ये, और हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट की तकलीफ है, इलाज कहाँ से कराऊं प्लीज ये भी बता दें। इलाज तो आप देखें, आप सिंध से हैं तो जाहिर है कराची से कोई अच्छा हॉस्पिटल देखिए हार्ट से रिलेट, और कोशिश ये करें किसी सर्जन से मुलाकात ना करें, फिजिशियन का, हार्ट का जो फिजिशियन डॉक्टर है उसे। सर्जन के बाद नहीं कहेंगे आपका तो बजना में दिल निकाल के साफ करना, तो बेहतर है मेडिसिन, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आपने कारोबार के हवाले से पूछा है कौन सा करना चाहिए, ये सवाल किया है। अच्छा, अब इस एज में हार्ट भी है तो सख्त तो काम नहीं करना, आप कोशिश करें कि प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो जाए, या जो ज़राअत वाली जमीन है उस पर भी वर्क करवाएं, ऐसा करें। ठीक है। आई एम O पॉजिटिव, माय नेम इज कनीज फातिमा, आई हैव 2 सन्स, बोथ आर O पॉजिटिव, दोनों। माय डॉटर इन लॉ लिब्रा, शी इज आल्सो O पॉजिटिव, नाम है उसका माहम, प्लीज टेल मी अबाउट अस। देखिए, O पॉजिटिव के लिए तो हमने बड़ी तारीफ की है, बड़े शाहाना अंदाज में इनकी लाइफ होती है, सिलेक्टिव होते हैं और ये कामयाब। और मैंने कहा था O की अगर O औलाद हो जाए तो बहुत टॉप पे जाते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा बच्चे इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, अल्लाह खैर करे। माय नेम इज काशिफ, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, सन साइन कैंसर है। देखिए काशिफ बेटा, कैंसर के लिए भी O पॉजिटिव बहुत अच्छा है। जो कैंसरियन होते हैं वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं माइंडली तौर पे भी, और प्रोफेशन के हवाले से भी आगे निकलते हैं, साफ सुथरे खूबसूरत सोच के मालिक तरक्की करोगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बड़ा अच्छा है शहजाद साहब, ये कह रहे हैं जी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? ये हम अगले प्रोग्राम में सब कुछ बताएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मेरा नाम अफजाल है, तारीख पैदाइश 3/3/1983 अफजाल की, अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। बेटा ये साल बड़ा अच्छा है, कोई भी काम स्टार्ट लेना है तो आप अगले महीने स्टार्ट ले सकते हो, क्योंकि एरीज आ रहा है, वो एरीज में मार्स आ रहा है, तरक्की देगा। नाजरीन, सवाल तो बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन हमने प्रोग्राम का एहतमाम भी करना है, और इंशाल्लाह ताला आप टेंशन ना लें, जितने आप लोगों के सवाल आए हैं सबको जवाब मिलेंगे। अगले प्रोग्राम का ज़रूर वेट करें, जिन जिन के सवाल रह गए हैं जितना हो सका उसमें पॉसिबल रहे कि MA शहजाद साहब से मैं सवाल आपके करता रहूँगा। बाकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी रीडिंग हो, ये जस्ट एक रीडिंग है, हातमी फैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट MA शहजाद साहब को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।